دوست مولانا محمد اسرائیل صاحب، میرے بھائی اطہر حسین اشرفی صاحب، ببلو قریشی، عبداللہ پہلوان، اور اسی طرح محلے کی معزز شخصیات اور استقبالیہ پروگرام میں تشریف فرما سبھی حاضرین کرام، مانسون اجلاس جو بارش سے متعلق ہوتا ہے اس کا ٹائم تقریباً 6 ہفتہ ہوتا ہے۔ ہاؤس چلتا ہے 6 ہفتے تک، اور 6 ہفتے میں سرکار کے تمام بل اور مہاراشٹر بھر کے مختلف علاقوں سے نمائندگی کرنے والے لوگ اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی جو ہے کانسٹیٹوئنسی کے مسائل کو وہاں پر رکھتے ہیں اور سرکار کی توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے ایک پدت یہ چل پڑی کہ مرکزی سرکار نے پارلیمنٹ اجلاس کو، سیشن کو انہوں نے مختصر کیا، اور اسی کو دیکھا مہاراشٹر سرکار نے بھی ادھیویشن کو مختصر کر دیا۔ 6 ہفتہ ادھیویشن چلتا ہے، اس 6 ہفتے کے پروگرام کو انہوں نے سمیٹ کر کے 3 دن کا پروگرام ڈکلیئر کیا۔ بی جے پی جیسی فرقہ پرست تنظیموں اور جماعت کی طرف سے 4 ہفتے کی ڈیمانڈ کی گئی کہ یہ ادھیویشن 4 ہفتہ چلنا چاہیے، تو کہتے مرے پر 100 درے، سرکار نے 1 دن اور کم کر دیا کہ ہم نے 3 دن کا اسمبلی اجلاس ڈکلیئر کیا تھا، بی جے پی کے لوگوں نے 4 ہفتہ پروگرام چلے اس کی ڈیمانڈ کی تھی، تو سرکار نے 3 دن میں سے 1 دن اور کم کر کے 2 دن کا اجلاس رکھا۔ اب کوئی محاورہ بنتا ہے تو صدیوں کے تجربے کے بعد بنتا ہے۔ اردو کی ایک مثال ہے، محاورہ ہے کہ ننگا کیا نہائے اور کیا نچوڑے۔ ظاہر بات ہے نچوڑنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب 2 دن کے اجلاس میں ایجنڈے پر کوئی کوشچن آنسر یعنی سوال جواب کا کوئی پیریڈ نہیں، کوئی ٹائم نہیں، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں رکھا گیا تھا۔ مانے گاؤں کے ہمارے چاہنے والے جن لوگوں نے ووٹ دے کر کے یہ ذمہ داری دی اور یہ خواہش تھی ان کی کہ ہم اسمبلی میں ان کی نمائندگی کریں، مہاراشٹر بھر کے 288 MLA میں سے کسی کو بھی 1 منٹ بولنے کی اجازت نہیں ملی۔ پریشانی یہ تھی کہ سامنے ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بولتے نہیں، اور سرکار بولنے کا سمے اور ٹائم نہیں دیتی، اور جو ہمارے ماننے جاننے والے لوگ ہیں ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم اسمبلی میں بولیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ، پہلا دن تو ایسا گزر گیا کہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں کہ آدمی کھڑے ہو کر کے مطالبہ کرے کہ کچھ کہنے کا موقع ملے۔ دعا کرتے رہے، نہ معلوم اور کتنے لوگوں کی چاہت تھی، دعائیں تھی، طلب تھی۔ دوسرے دن جو ہنگامہ، پہلے دن ہنگامہ جو تھا، اس ہنگامے میں اسپیکر نے، ہاؤس کے صدر نے بی جے پی کے 12 ممبران اسمبلی کو 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ ہوا اور بی جے پی کے لوگوں نے واک آؤٹ کیا۔ دوسرے دن اسمبلی ہاؤس کے باہر ودھان بھون کی پٹری پر بی جے پی کے لوگوں نے اسمبلی الگ سے چلائی، ہاؤس الگ چل رہا تھا، وہ لوگ الگ اپنا ہاؤس چلا رہے تھے۔ سرکار نے فیصلہ لیا کہ مائک ضبط کر لیا جائے اور ساری جو وہاں پر انتظامات کیے گئے سب ختم کر دیے جائے۔ وہ ہوا اور ہاؤس کے اندر تمام ڈپارٹمنٹ سے متعلق جتنی بل تھی وہ سب پیش کی جا رہی تھی اور ایک مت سے پاس کی جا رہی تھی۔ ظاہر بات ہے ہاؤس میں اپوزیشن کا کوئی تھا نہیں، اور اگر دیکھا جائے
तो अपोजिशन कहो या सत्ता कहो, दोनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बीजेपी ने वॉकआउट किया, हम हाउस में रहे, हम उनके साथ बाहर नहीं हुए। अब जब सरकार चल रही है, बिल पेश किया गया, तो उस बिल के ऊपर अपोजिशन नहीं थी, कोई उस बिल पर तबसरा करने वाला नहीं था। स्पीकर बार बार हम लोगों की तरफ देख रहा था। हम MIM के दो लोग उसमें हाउस में, मैं था, हमारे साथी फारूक शाह साहब नीचे हाउस में नहीं थे, और इसी तरह जो है मनसे के 2 MLA हैं वो भी नहीं थे, समाजवादी के जो MLA हैं वो दोनों थे। ऐसे हम 3 लोग थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार के साथ है। अब अकेला बचा मैं, तो स्पीकर ने मुझसे पूछा कि आपको कुछ कहना है। हम तो भरे बैठे थे, इंतजार में थे। दिल से अल्लाह का शुक्र निकला कि अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है। ऐसे नामुसाइद हालात में आज स्पीकर खुद से पूछ रहा है कि आपको कुछ कहना है, तो मैंने कहा कि मुझे कहना है, मुझे होम पर बात करनी, होम मिनिस्ट्री से बात करनी है, मुझे बकरीद के मुद्दे पर बात करनी है, मुझे टेक्सटाइल के मुद्दे पर बात करनी है। तो फिर उसने मुझे 1 मिनट का मौका दिया। अब 1 मिनट में आदमी क्या बात करेगा? उस 1 मिनट में मैंने टेक्सटाइल के उन्वान से बात की कि मालेगांव है, धुलिया है, भिवंडी है, इचलकरंजी है, शोधापुर है, एटा है, ये पावर लूम सेंटर है, और देश में खेती के बाद सबसे बड़ा रोज़गार देने वाली अगर कोई सनत है तो वो टेक्सटाइल है। इस मुद्दे पर मैंने बात की, और सरकार के सामने मैंने ये बात रखी कि कपास हमारे महाराष्ट्र में तैयार होती है, और ये कपास सूत बनने के लिए तमिलनाडु जाती है। जाने का पूरा ट्रांसपोर्टिंग खर्च लगता है, वहाँ जाने के बाद यार्न तैयार होता है। स्पिनिंग मिल के लोग अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वही यार्न तमिलनाडु से बाय रोड महाराष्ट्र आता है, पूरा ट्रांसपोर्टिंग का खर्च लग जाता है, और जितने हाथ बढ़ते जाते हैं सबका अपना नफ़ा लगता जाता है। वो महंगा सूत महाराष्ट्र के लोग खरीदते, मालेगांव के लोग खरीदते हैं, और जब ये कपड़ा हम तैयार करते हैं तो ये कपड़ा फिनिशिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए फिर ये जाता है गुजरात और राजस्थान। वहाँ जाने के बाद जो सूरत हाल यार्न के साथ, सूत के साथ की, वही कपड़े के साथ होती है, और फिर कपड़ा वहाँ से फिनिश होकर के महाराष्ट्र में आता है। तो जो कपड़ा 40 रुपये में फिनिश होकर के महाराष्ट्र में मिल सकता है, वो कपड़ा हमें 100 रुपये में खरीदना पड़ता है। सारा रेवेन्यू टैक्स तमिलनाडु और गुजरात और राजस्थान को राजस्थान सरकार उठाती है। मेरी सरकार से हाउस के स्पीकर के तवज्जुह से ये बात रखनी थी कि सरकार महाराष्ट्र के अंदर स्पिनिंग मिल कायम करे ताकि सूत महाराष्ट्र में तैयार हो, और फिर प्रोसेसिंग हाउस और इसी तरह डाइंग वगैरह के लिए महाराष्ट्र में इंतज़ाम हो, ताकि कपड़े की जो प्रोसेसिंग, ब्लीचिंग बोलो, उसकी प्रोसेसिंग बोलो, उसकी जो है डाइंग बोलो, महाराष्ट्र में हो। तो सरकार के नुमाइंदों ने बहुत तवज्जो के साथ बात सुनी, और उसी के साथ मैंने ये बात कही कि कोरोना के ज़माने में जिस तरह सरकार ने रिक्शा मालिकान या उनके ड्राइवरों को 1500 रुपये पर महीना उनके अकाउंट में देने का ऐलान किया और दे रही है, इसी तरह पावर लूम मजदूरों को भी सरकार मदद देवे। कोरोना काल की वजह से जितने पावर लूम कारखानेदार हैं, आज वो सब नुकसान से दो चार होकर के खाली हाथ हो गए। सरकार इनकी मदद करे ताकि ये अपना कारोबार चला सके। मैंने ये बात रखी, और एक जाहिर बात है, अभी कई मिनट में मैंने ये बात कही, तो मुझे जो कहने का मौका दिया मैंने ये बात रखी, फिर बैठ गया। उसके बाद स्पीकर तब्दील हो गया, स्पीकर तब्दील हो गया, दूसरे साहब आ करके बैठे। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं उठ करके गया और जा करके मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुर्बानी के मसले पर और होम मिनिस्ट्री के ताल्लुक से कुछ बात करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठो, हम आपको टाइम देंगे।
یہ 2 بل ہے پاس ہو جائے، اس کے بعد 2 بل پاس ہو جانے کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہنے کا موقع دیا تو میں نے قربانی کے تعلق سے بات کی کہ سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، مذہبی فریضہ ہے، ہمیں ہر حال میں قربانی کرنی ہے، سرکار ہمیں آسانیاں مہیا کرے، ٹرانسپورٹنگ یعنی دوسری جگہوں سے جو جانور گاڑیوں پر لوڈ ہو کر کے آتے ہیں انہیں روکا نہ جائے، اور سرکار کے قانون کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ آج سرکار نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہم علامتی قربانی کریں۔ آپ سمجھتے ہو علامتی قربانی کس کو کہتے ہیں؟ تختی کی بکری بنا لینے کا اور ذبح کر دینے کا، بیکری میں کیک بنا لینے کا اور اسے بکری کی شکل دے دینے کا اور اسے چھری سے کاٹ دینے کا، یہ علامتی قربانی۔ پورے ہاؤس میں کسی مسلم ایم ایل اے کی ہمت نہیں تھی کہ یہ فرقہ پرست سرکار کی موجودگی میں آج جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، سیکولر نہیں ہے، ان کے سامنے یہ کہنا کہ اسلام میں علامتی قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج اگر سرکاری گائیڈ لائن پر ہم نے علامتی قربانی کی، کل آپ کہیں گے علامتی نماز پڑھ لو، علامتی طور پر روزہ رکھ لو، علامتی طور پر زکوٰۃ دے دو، علامتی طور پر حج کر لو، تو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسلام میں علامتی قربانی کا کوئی تصور نہیں، سناٹا تھا۔ اس کے بعد میں نے مالیگاؤں کے حالات پر بات کی اور میں نے یہ بات کہی کہ آج شہر میں غنڈہ گردی اور دادا گیری عروج پر ہے۔ مالیگاؤں شہر کے اندر نشہ کر کے جس طرح ہمارے نوجوان بچے لوگوں کی جان لے رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے جسمانی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں، سرکار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ گانجا ٹرک بھر کر کے مالیگاؤں آتا ہے اور مالیگاؤں سے کرناٹک ہے، گجرات ہے، راجستھان تک جاتا ہے، یہ مرکز بن گیا ہے مالیگاؤں۔ گٹکے کی ٹرک آتی ہے، سرکار ڈپارٹمنٹ کے لوگ سب جانتے ہیں لیکن کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتا گولی بکتی ہے، کتا گولی کھانے کے بعد آپ سوچو یہ گولی کا نام کتا گولی نہیں ہے، لیکن اس گولی کے کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے اس کا نام کتا گولی رکھا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے آج دادا گیری غنڈہ گردی ہو رہی ہے اور ڈپارٹمنٹ کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ سرکار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہاؤس کے اندر میں نے اپنے مالیگاؤں کی اور ٹیکسٹائل کو لے کر کے پورے مہاراشٹر کی، قربانی کو لے کر کے پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرا فرض منصبی ہے۔ اگر مالیگاؤں کے لوگوں نے 1,18,000 ووٹ دے کر کے ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ مالیگاؤں کے لوگوں پر یا مہاراشٹر کے لوگوں پر میرا احسان نہیں ہے، آپ لوگوں کی دعائیں تھی، اللہ نے مجھے ہاؤس میں کہنے کا موقع دیا اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کارروائی کروائیں گے۔ میں ناسک گیا تھا، ناسک سے سیدھا یہاں چلا آ رہا، قربانی کے مسئلے کو اور دیگر مسائل کو دیکھ کر کے سینئر ایس پی سے مجھے بات کرنی تھی، فون پر بات ہوتی نہیں ہے، مجھے ناسک جانا گیا تھا، ناسک سے سیدھا یہاں آیا ہوں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ببلو قریشی کا ہو اور اسی طرح ادارے حاجی عبدالجلیل قریشی، ان کے تمام ممبران اور آپ سبھی حضرات کا کہ آپ لوگوں نے محبتوں سے نوازا، آپ لوگوں نے استقبال کر کے میری ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ہاؤس کے اندر کرنے کا موقع دیا، ورنہ کوئی جگہ نہیں تھی بات کرنے کی، اور اگر مجھے موقع نہیں ملتا میں آتا تو میں بھی نروس رہتا، اور جو ملتا بولے کہا مفتی صاحب تم بولو ہی نہیں ہوگا، کس کو جواب دیتا۔ لیکن اللہ نے عزت رکھ لی، اللہ نے نواز دیا، اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ نے کہنے کا موقع دیا، اور میں جب کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے اور آگے کون بیٹھا ہے،
उनकी मर्जी के मुताबिक बात है कि उनके खिलाफ है, मैं ये सब नहीं देखता। माइक के सामने एक मरतबा मैं आधा मिनट खड़े होकर के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे हक बात, सच बात कहने की तौफीक अता फरमा, हिम्मत अता फरमा। उसके बाद मैं बात शुरू करता हूँ। लोग बोलते हैं कि माइक पे आने के बाद तुम कुछ भी बोलते, कुछ भी नहीं बोलता। जो मुझे वक्त और हालात के एतबार से मुनासिब लगता है मैं वही बात करता हूँ, और पहले से कोई तैयारी नहीं रहती कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। बस जहन में कुछ पॉइंट होते हैं और उस ताल्लुक उसको ले करके मैं फिर मसले से मुताल्लिक बात करता हूँ। मैं सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सभी हजरात का, कि आप लोगों ने इज़्ज़तों से नवाजा। आपका ये अमल मुझे हिम्मत देगा, मुझे हौसला देगा, और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं इसी तरह अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता रहूँगा। मैं आपसे दुआ का खास्तगार हूँ कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आफियत और सलामती अता फरमाए। जाहिर बात है, सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़, सरकार की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ बोलना किसी के हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है, लेकिन उस ऐसे हालात के अंदर बात कर लेना ये अल्लाह का करम है। इसलिए आप दुआ करें अल्लाह ताला आफियत और सलामती अता फरमाए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अल्लाह हौसला दे, हिम्मत दे और मौका अता फरमाए, जैसे इस मरतबा अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।